ہوتا تھا ایک برانڈ ہے, میں نے ایک ہی بار ٹرائی کیا, کوکومو بسکٹ بیچنا, اور انہوں نے بہت محنت کر کے, بڑا اچھا برانڈ ہے سر, آپ کے دور میں جو اکانومی میں گروتھ ہوئی تو ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے, لیکن آج صبح میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے, اور انہوں نے, مجھے یاد ہے ایک سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی چلی تھی کہ کوکومو کے ڈبے میں کوئی 2 کوکومو بھی کم کر دیے تھے, 5 سے 3 کر دیے تھے سر. انہوں نے پورے سال میں پروفٹ جنریٹ کیا تھا 1.7 ارب روپے کا, اور آپ نے 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپے کلیکٹ کر دیا. تھوڑی زیادہ سیریس باتوں پہ آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے, جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے ابھی جو برداشت کیا ہے, جو کر رہا ہے, جو تاریخی فلڈز ہیں 2010 میں, جس سے پہلے جو سب سے برے فلڈز آئے تھے, اس کا جو کاسٹ تھا پاکستان کو وہ تھا $10 ارب. $10 ارب 2000 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں. تب مجھے یہ پچھلے 3 سال بہت سے لوگوں نے, کیونکہ ایک چیلنجنگ ٹائم میں آپ نے اکانومی اٹھائی, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا, IMF جانا تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی. یہ سچ ہے کہ بہت لوگوں نے گلہ کیا کہ مہنگائی ہے, پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ مہنگائی کم جو ہے وہ ہم نے کی ہے. کووڈ آ گیا, کووڈ کو ہینڈل کیا, اس کے باوجود اکانومی میں گروتھ لائے. یہ باقی جو پورا پاکستان پچھلے 3-4 مہینوں میں بدلا ہے, اس میں جو ایک چینج میں نے دیکھی ہے, میرے اپنے ووٹرز, اور وہ تو چھوڑیں, میں یہاں اسلام آباد میں آتا ہوں, باقی پاکستان میں جاتا ہوں, دکانوں میں لوگ روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ گند آپ کب ختم کر رہے ہیں. میرے ووٹرز ابھی کہتے ہیں کہ ابھی سمجھ آئی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے تھے کہ آپ نے معیشت کو سنبھالا تھا. پیٹرول, ڈیزل, بجلی, ڈالر جو فری فال میں رہا ہے, کسی دن اوپر ہوتا ہے, کسی دن نیچے ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں جن پہ سیاست کی, میرے خیال میں ایک طریقے سے تو اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے تھے کہ اپنا اصلی چہرہ پورے پاکستان کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ نے 3 سال میں کیا کیا. ٹھیک ٹھاک اکانومی چل رہی تھی, ایشوز تھے, لیکن آج نہ انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے, نہ لوکل بزنس مین میں کانفیڈنس ہے, اور جو عام آدمی ہے وہ چلا رہا ہے, اور اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے الیکشنز لے لیں, جو KP میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں, کراچی میں ایک ایسے الیکشن دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے کیمپین ہی نہیں کیا تھا اور ساری پارٹیوں کو ملا کے آپ کا ووٹ زیادہ آیا. کیوں آ رہا ہے؟ سم تھنگ از چینجڈ, اور وہ یہی ہے. اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کہ ہمیں تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اکانومی کو ٹھیک کرنے میں 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں. 4 سال یہ ایک ہی جاب سنبھالا. ایکسپورٹس آپ نے زیادہ کیے جو 10 سال نہیں زیادہ ہوئے تھے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز دونوں زیادہ ہوئے. ریمیٹنسز تو ریکارڈ لیول پہ گئے, جس سے جو ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کنٹرول ہوا. سر انرجی سیکٹر جس پہ کام کر رہے تھے, میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ لوگوں کو اکانومی میں پیسے لگانے کے لیے جو ہے وہ ایکچولی انیبل کرتے ہیں. اور سوشل سیکٹر میں جو تبدیلی آئی صحت کارڈ کے ساتھ, احساس کے ساتھ, اس نے ہماری اکانومی کا ایک بیس بنایا, لوگوں کو شوق سے بچایا. ان 4 چیزوں پہ سب بات کرتے ہیں. اس پہ وہ ٹریک ریکارڈ ابھی میرے خیال میں جو نہیں بھی مانتے تھے وہ مانتے ہیں. لیکن ایک 5ویں چیز بھی ہے, وہ ہے ہمارے صوبے. یہ صوبے ہی پاکستان ہے نا. باقی تو سب کو پتہ ہے کہ آج جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس کا ریڈیس وہی 5 میل ہے جو اسلام آباد کا سائز ہے. میرے خیال میں جتنے مضبوط صوبے ہوں گے اتنا مضبوط پاکستان ہوگا. جتنے مضبوط ہمارے صوبوں کی اکانومی ہوگی اتنا مضبوط ہی جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اور جو ایک فرق, کیونکہ میں آپ سے بھی ڈیل کرتا تھا, میں اس گورنمنٹ سے بھی ڈیل کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود
صوبوں کے مسئلے سنے جاتے تھے اور حل نکالے جاتے تھے. اسی لیے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے بالخصوص میں تو پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے سپورٹ دی اس کی وجہ سے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا اس کا ڈویڈنڈ یہ فلڈز میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فلڈ سے تباہی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹ دیکھی ہے. نوشہرہ میں خود گیا ہوں, جو امبینکمنٹس وہاں پہ بنائے ہیں اس نے میرے خیال میں پوری پشاور ویلی کو جو ہے وہ تباہی سے بچایا ہے. چارسدہ میں میں نے دیکھا ہے چھوٹی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں لیکن ان کا ایک امپیکٹ آیا ہے سب. بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا, میں پرسوں پشاور میں پھر رہا تھا, ہر ولیج کاؤنسل میں 15 ولیج کاؤنسلز افیکٹڈ تھے پشاور میں, ہر ولیج کاؤنسل میں ریلیف لیڈ کر رہا تھا ہمارا ولیج ناظم. ولیج ناظم کا کانسیپٹ تو پہلے تھا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو ہم نے گورننس چینج کیا, لوکل گورنمنٹ لائے, وہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی لیول پہ لے کے گئے, اس کا فروٹ ابھی آ رہا ہے. وہ بندہ الیکٹڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کا تھا, اس پہ پریشر تھا اس کی, اور جو ایڈمنسٹریشن کا نیکسس تھا وہ دیٹ واز میکنگ, وہ کوئی 50% زیادہ فرق کر رہا تھا. سر ہم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں ایک کانفیڈنس تھا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اس میں آگے جا رہا ہے. میں اس لیے اس پہ 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ اکثر اسلام آباد کی آڈینس کو خیبر پختونخوا کے مسئلوں یا جو ہم کام کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. جب ایک نیگیٹو ہیڈ لائن ہی آتی ہے, کوئی خطوہ تھی انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے, تو تب ہیڈ لائن ضرور بنتے ہیں. سر 3 سال میں ریونیو 2.5 گنا بڑھایا. یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, یہاں کبھی ریونیو کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. 3 سال میں ہماری جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ 10 ارب سے 30 ارب تک گئی, وہ ریونیو تو 3 گنا بڑھایا. گورنمنٹ کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ چینج کیا فائنینشیل مینجمنٹ میں. پینشن ریفارم, آج یہ پہلا صوبہ نہیں ہے, وفاق نے بھی نہیں کیا, جہاں پہ صرف پینشن رولز نہیں چینج ہوئے. جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ بن گیا جس میں جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں وہ اپنے پیسے ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا پینشن کا. کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس میں ایک وقت میں ہمارا بجٹ سے 1% سے کم پیسہ جاتا تھا, ابھی 20% سے زیادہ جاتا ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو پینشن نہیں دے سکتے. ریلویز ہے, 1,50,000 ریلویز کے امپلائیز بغیر پینشن کے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, فنڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مشکل ریفارم کیا 5ویں سال میں. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ کرج ہوتی ہے کہ وہ 5ویں سال میں وہ ریفارم کرے جو پاکستان میں کبھی پہلے کسی نے کیا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فریم ورک, اس کا امپیکٹ میں نے بتایا. یہ فلڈز میں ریسکیو سروس 2010 میں تھی نہیں, پچھلے 3 سال میں ہم نے 7 ڈسٹرکٹ سے ساری خیبر پختونخوا میں بڑھائی. مجھے نوشہرہ کے ڈی سی نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے 21 لوگوں کی جانیں بچائی تھی, کوئی ان کو کہہ ہی نہیں رہا. سر کل رات عمر خان میرے گھر آئے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز, اور ایک وہ جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے, 1-2 مہمان اور بیٹھے تھے, کسی نے کہا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں حل ہو سکتے, صحت کارڈ کو دیکھیں. اور اسے پوچھا, بڑے اچھے دوست تھے, کہ 2 سال میں کبھی ایک سفارش کی ہے کہ صحت کارڈ پہ اس ہسپتال میں بندہ چاہیے؟ پچھلے سال میں صرف 10 لاکھ فیملیز نے صحت کارڈ اویل کیا ہے. نے کہا ایک سفارش بھی نہیں کی. وہ نارملی بڑے ہاسپٹلز میں, لیڈی ریڈنگ میں یا پرانے زمانے میں یا میو ہاسپٹل میں جانے کے لیے منسٹر سیکرٹری سے سفارش کرانی پڑتی تھی. وہ پورا سسٹم ٹرانسفارم ہو گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے چاہیے تھے پیسے. پیسے ملتے تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے, اور پیسے ہم لگاتے تھے. بغیر انویسٹمنٹ کیے یہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کیا. کووڈ تھا, کووڈ میں تو خرچ کرنا اور بھی ضروری تھا. آئی تھنک سب کو پتا ہے, آپ وائڈ لیڈر تھے, آپ نے مجھے بھی پش کیا کہ ایک حد سے زیادہ ہم نے کووڈ میں لاک ڈاؤن نہیں کرنے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی ہے کمپیئر ٹو کہ ہم نے معیشت کو روکنے سے جو تباہی پھیلانی تھی. میرے پاس بہت لوگ آئے, سب میرے گھر ایک PMLN کے منسٹر بھی آئے کہ یہ آپ تباہی کر رہے ہیں. میں نے کہا آئی تھنک دا پرائم منسٹر نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
تو اس کے بعد وہ رزلٹ ہم نے دیکھا کہ اکانومسٹ نے کہا کہ جو ٹاپ 3 اکانومیز ہیں دنیا میں جنہوں نے کووڈ کا سامنا بہترین طریقے میں کیا، اس میں تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا کیونکہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، آپ نے چیف منسٹر صاحب کو سپورٹ کیا. یہ مشکل فیصلے، پینشن ریفارم، صحت کارڈ، یہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. یہ تبھی کر سکتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ امپاورڈ ہو اور سپورٹڈ ہو. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کووڈ میں یا CCI کے میٹنگز میں جب پانی کے ایشوز ہوتے تھے اور آپ کو سندھ کا پوائنٹ آف ویو صحیح لگتا تھا تو آپ اوپنلی کہتے تھے کہ سندھ کے ساتھ جو یہ پانی کی ڈویژن ہے یہ سالو کرنی ہے. افسوس کے ساتھ آج مجھے نہیں لگتا وہ پاکستان ہے. یہ جو ابھی جو کنٹروورسی ہوئی ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ ہم پیسے لگاتے گئے ہیں. جو ایشوز میں پہلے ریز کرتا تھا وہی ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے. ہوا کیا کہ اس بجٹ میں فاٹا کا بجٹ کرنٹ سائٹ پہ 17 ارب روپے کم کیا گیا، جبکہ تنخواہیں بڑھانے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی 30 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے تھا. NHP ہمارا چھوٹا سا صوبہ ہے، ہم ریونیو بڑھائیں بھی کتنا بڑھائیں گے؟ NHP جو ہماری بجلی ہے جس سے پورے پاکستان کو سستی بجلی ملتی ہے، اس کا 1.1 روپے پر یونٹ پہ پیسے بنتے ہیں، 50-60 ارب روپے. یہاں کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر مہینے مل رہے تھے. جب سے آپ کی گورنمنٹ گئی ہے 1 روپے نہیں ملا. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ صرف 2 آپ کاسٹ آئٹمز ملا لیں، یہ تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ شرم محسوس ہوئی پاکستان ہوتے ہوئے، کہ انہوں نے بغیر کسی سے پوچھے 60 لاکھ فاٹا کے ان لوگوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کیا ہے، صحت کارڈ لے لیا ایک ہی دن میں بغیر کسی سے پوچھے. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیا، میننگ کہ ہمارے بجٹ میں 100 ارب روپے کا خسارہ آئے گا. اس کے بعد یہ فلڈز آئے، 2000 ارب روپے کی کاسٹ ہے. $1 ارب بھی اگر خیبر پختونخوا کو لگانے ہو تو یہ 200 ارب روپے ہو گئے. تو اس میں سرپلس کہاں سے چھوڑیں گے بغیر یہ ایشوز سالو ہوئے؟ یہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ سے پہلے ان سے ملنے گیا تھا، انہیں کہا تھا، انہوں نے ہاتھ بھی ملا کے کہا تھا کہ میں فاٹا کا بجٹ زیادہ کر دوں گا. کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں، اس لیے میں اپنی بجٹ سپیچ میں کہوں گا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کر کے کہا کہ نہیں کرنا. اس کے بعد جب MOU آ رہا تھا تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے صوبے کا رائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. 6 جولائی کو ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو وہ MOU دیا. ہاں یہی کنڈیشنز اٹیچ کی جو 26 اگست کو جو ہے وہ اپنے دوسرے خط میں اٹیچ کی تھی. جو مفتاح صاحب بتاتے نہیں ہیں کہ اس کے درمیان کوئی 5-6 مختلف میسیجز، ان کو ہر ہفتے 2 میسیجز بھیجتا تھا، 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملا. تو اس میں کون سا کام غلط کیا؟ اگر میرے پہ الزام یہ ہے کہ میں اپنے صوبے کا، جس سے ایک مضبوط پاکستان بنتا ہے کہ اگر اس کا انٹرسٹ میٹ ہو، کہ میں اپنے صوبے کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہوں جو میری جاب ڈسکرپشن ہے، تو یہ الزام مجھے قبول ہے. اور اگر یہ الزام ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ الزام بھی مجھے قبول ہے، کیونکہ ایک لیڈر تو ہونا چاہیے جو یہ جرأت کرے کہ کہے کہ اس پاکستان کو تبدیل ہونا ہی ہے. بس یہی 2 چیزیں، یہی کیا ہے. فون کانورسیشن سٹیپ ہوں، اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہر پبلک آفیشل کی ہر کانورسیشن جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کس نے کیا کہا ہے. آپ کاٹ پیسٹ کر کے جو کہنا چاہیں گے، کون سی اس میں بری چیز کہی ہے؟ یہی چیزیں کہی ہیں. اور سر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ معیشت کا تو جب تک الیکشن نہیں ہوتا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ سٹاک مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے، یہ کرنسی مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے، یہ پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب تک الیکشنز نہیں ہوتے ہمیں ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا، ان صوبوں کو بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا، سب کو. کہ وہ کوارڈینیشن جو آپ کے وقت میں تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اگر 50 دن میں ایک فائنانس منسٹر کو دوسرے فائنانس منسٹر سے ٹائم نہیں ملتا
تو کیسے کوآرڈینیشن ہوگی, وہ بھی فلڈز میں. سر ایک پیشن گوئی ہے. پہلے تو 30 جون تک بڑی مشکل ہے کہ یہ حکومت رہے, لیکن جو بھی حکومت رہے لکھ لیں. اگر میں نے سٹانس غلط لیا ہوتا تو یہ صوبے مل کے 800 ارب روپے 30 جون کو چھوڑ دیتے. تو یہ صوبے, کوئی بھی صوبہ سرپلس نہیں چھوڑ سکے گا, اور یہ شرط IMF بھی مانے گا. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس فلڈز میں سیاست انہوں نے کی ہے, لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, آپ کے لیے صرف نہیں, پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ. Faisal, maybe if you stop fiddling with the computer, we won't have these interruptions. بہت بہت شکریہ تیمور. اب میں بہت مشہور اکانومسٹ ہیں ثاقب شیرانی صاحب, ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کے اپنا پریزنٹیشن کریں.